واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 17۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ مندر میں قربان ہونے والی لڑکی سے میں بہت محبت کرتا ہوں، اگرچہ وہ ہندو ہے اور مجھے اس لڑکی کو بچانا ہے۔ محمود غزنوی کے جاسوس نظام اوریزی نے پوچھا کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ کافر اپنی تمام جوان خوبصورت لڑکیوں کو بتوں پر قربان کر دیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ناظرین، عمران نے کہا کہ وہ لڑکی اور میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے اور میرے ساتھ وہ یہاں سے غزنی چلنے کے لیے تیار بھی تھی اور وہ اسلام قبول کرنے کا فیصلہ بھی کر چکی تھی۔ میں اسے کبھی کا یہاں سے نکال لے جاتا، لیکن بطور جاسوس جو میرا فرض ہے وہ مجھے نہیں نکلنے دے رہا۔ میں یہاں سے کوئی اطلاع اور خبر لے کر غزنی روانہ ہونا چاہتا تھا۔ لڑکی نے مجھے کہا کہ مجھے بھی ساتھ غزنی لے چلو، اتنے میں تم دونوں قیدی کی حیثیت سے یہاں آ گئے۔ اب تم بھی میرے فرض میں شامل ہو گئے کہ میں تمہیں بھی یہاں سے سلامت نکالوں۔ میں تم سب کو یہاں سے نکال کر غزنی لے جانے کا پروگرام سیٹ کیے ہوئے تھا کہ لڑکی ایک دن مندر گئی لیکن واپس نہ آئی اور مجھے پتہ چل گیا کہ اسے قربانی کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قربانی میں ابھی کافی دن رہتے ہیں۔ تم مجھے مجرم کہہ لو یا جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ لو، مگر مجھے ڈر ہے کہ محبت فرض پر غالب آ جائے گی۔ تم راجہ کو اعتماد میں لو اور یہاں سے نکلو۔ میں تمہیں کچھ دن چھپائے رکھوں گا، پھر لاہور سے بھی نکال دوں گا۔ قاسم بلخی نے پوچھا کہ تم ہم سے جلدی فارغ ہونا چاہتے ہو؟ ناظرین، عمران بلازری نے جواب دیا کہ ہاں، بہت جلدی، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ ناظرین، اس سے ایک دو روز بعد راجہ نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کیا تم میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ مجھے امید ہے کہ تم اپنے آپ پر رحم کرو گے۔ نظام اوریزی نے جواب دیا، ہاں مہاراج، آپ نے ہمارے ساتھ جو اچھا سلوک کیا ہے اس کے عوض ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے۔ ناظرین، راجہ جے پال نے کہا کہ تمہارا سلطان سبکدگین مر گیا ہے۔ ناظرین، دونوں چونک اٹھے مگر پھر سنبھل گئے۔ راجہ نے کہا کہ اب غزنی کو بچانے والا کوئی نہیں رہا، تم اب میرا ساتھ دو تو میں تمہیں اپنی فوج میں عہدہ بھی دے سکتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ سلطان سبکدگین کا بیٹا محمود اپنی فوج کی کمان کر سکتا ہے؟ اس میں جنگی قابلیت کتنی ہے؟ اوریزی نے جواب دیا کہ اتنی نہیں جتنی سلطان سبکدگین میں تھی۔ میدان جنگ میں وہ اپنی مخصوص چالیں چلتا ہے، اگر آپ کو یہ چالیں بتا دی جائیں تو آپ بآسانی اس سے شکست دے سکتے ہیں۔ آپ کو دوسری شکست محمود کی چالوں نے ہی دی تھی۔ ان دونوں نے راجہ کو محمود کی چالیں بتانا شروع کر دی۔ ناظرین، ان چالوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ راجہ نے اپنے جرنیلوں کو بلایا اور وہ دونوں انہیں چالیں سمجھانے لگے۔ قاسم بلخی نے کہا کہ مہاراج، ہم آپ کو عملی طور پر بھی یہ چالیں سمجھائیں گے، مگر قیدی کی حیثیت سے ہم آپ کو ان چالوں کی عملی شکل نہیں بتائیں گے۔ ناظرین، راجہ نے اسی وقت حکم دیا کہ ان کے کمروں کے گرد سے پہرا ہٹا دیا جائے۔ اسی وقت پہرا ہٹا دیا گیا۔ رات آئی اور گزر گئی۔ اگلے روز جاسوس عمران ان کے لیے کھانا لے کر آیا اور کمرے میں بیٹھ گیا۔ بہت دیر گزر گئی کہ راج محل سے قاسم اور نظام کے لیے بلاوا آ گیا۔ عمران بلازری نے قاصد کو بتایا کہ وہ صبح سے ان کے لیے کھانا لے کر آ کر بیٹھا ہوا ہے، وہ دونوں کمرے میں ہی نہ تھے۔ ناظرین، بلازری ان کو رات کو ہی نکال کر چھپا آیا تھا۔ عمران بلازری پر کسی نے شک نہ کیا کہ اس نے ان دونوں قیدیوں کو فرار کروایا ہے۔ عمران نے یہ فرض تو ادا کر دیا، مگر اسے ایک اور فرض ابھی ادا کرنا تھا، اور وہ فرض وہ ہندو لڑکی تھی جو بلازری سے محبت کرتی تھی اور اس محبت کی خاطر وہ اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار تھی۔ ہندو پنڈت اس لڑکی کو انسانی قربانی کے لیے لے گئے تھے۔ بلازری خوش وضع، خوش گفتار اور خوش لباس جوان تھا۔ وہ حالات کے مطابق ہر قسم کا بھیس بدلنے کا ماہر تھا۔ اس کی زبان میں جادو کا سا اثر تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جن کے خد و خال، جسمانی ڈول ڈھال اور سراپا میں ایسی کشش تھی کہ جو جن سے مخالف کو کچھ دیر رک جانے پر مجبور کر دیا کرتی تھی۔ ناظرین، عمران بلازری شہزادہ نہیں تھا، راج محل کا ملازم تھا۔ ملازموں جیسے کپڑے پہنتا تھا،
ملازموں جیسا بولتا تھا مگر غزنی کا بہترین جاسوس تھا، پنجاب کی اس وقت کی زبان روانی سے بولتا تھا اور کسی کو شک بھی نہیں تھا کہ یہ خوش طبع آدمی راجہ کی ریاست کے لیے کتنا بڑا خطرہ تھا۔ وہ کچھ عرصہ سے لاہور میں آیا تھا، اڑوس پڑوس والے صرف اتنا ہی جانتے تھے کہ وہ ایک مکان میں اکیلا رہتا ہے، ملتان کا رہنے والا ہے اور راج محل کا ملازم ہے، اچھا آدمی ہے اور رات دیر سے گھر آتا ہے۔ اس کی دوستی ایک ہندو جگ موہن کے ساتھ تھی جو اس کا ہم عمر تھا، اس کا باپ تاجر تھا۔ جگ موہن اکثر رات کو بلازری کے گھر آیا کرتا تھا۔ ناظرین، ان دنوں ہندو مسلم کی دوستی کم ہی دیکھنے میں آیا کرتی تھی، مسلمان اقلیت میں تھے اور ہندو مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے۔ راجوں، مہاراجوں اور پنڈتوں نے مسلمانوں کے خلاف ہندو عوام میں نفرت پیدا کر رکھی تھی، مگر جگ موہن جو ذات کا برہمن تھا، عمران سے پہلی ہی ملاقات میں اتنا متاثر ہوا تھا کہ اسے ملتا رہا اور پھر ان کی دوستی ہو گئی۔ ناظرین، ان کی دوستی کے ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک رات جگ موہن بلازری سے ملنے اس کے گھر آیا تو وہ رو رہا تھا۔ بلازری نے رونے کی وجہ پوچھی تو جگ موہن نے کہا کہ آج میری بہن زندہ جلا دی گئی۔ بلازری نے پوچھا کہ کس نے جلائی تو جگ موہن نے جواب دیا کہ میرے مذہب نے جلائی۔ ناظرین، پھر تفصیل بتاتے ہوئے بولا کہ میری بہن کی شادی کو ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کا خاوند گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گیا اور آج مر گیا۔ وہ مر گیا تو اب اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ ہی چتا پر زندہ جلنا تھا۔ آج جب میرے بہنوئی کی لاش کو چتا پر رکھا گیا تو اس کے بھائیوں نے میری بہن کو بھی پکڑ کر زبردستی چتا پر بٹھا دیا اور پھر چتا کو آگ لگا دی۔ تم نے چتا نہیں دیکھی ہوگی، لکڑیوں کا بہت بڑا ڈھیر لگایا جاتا ہے جو چوکور اور اوپر سے ہموار ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی انسان کے قد سے کچھ زیادہ ہوتی ہے اور اونچائی کم و بیش 1 گز ہوتی ہے۔ اس پر لاش کو لٹا دیا جاتا ہے یا رکھ دیا جاتا ہے، لکڑیوں پر گھی یا تیل ڈال کر آگ لگا دی جاتی ہے۔ میں تو لاش کو جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا مگر آج میں اپنی بہن کو زندہ آگ پر جلتے ہوئے دیکھ آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہندو عورت اتنی غیرت والی ہوتی ہے کہ اس کا خاوند مر جائے تو وہ اس کے ساتھ زندہ جل جاتی ہے، اسے ستی ہونا کہتے ہیں۔ جو عورت ستی نہیں ہوتی وہ ساری عمر شادی نہیں کر سکتی۔ وہ خطرہ محسوس کرتی ہے کہ انسانی نفسی اور جذبات والی کمزوری اسے گناہگار بنا دے گی، اس لیے خاوند کے ساتھ ہی مر جانا بہتر سمجھتی ہے۔ میں ستی ہونے کو اچھا خیال کرتا تھا مگر آج جب اپنی بہن کو ستی ہوتے ہوئے زندہ جلتے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہمارا مذہب کس قدر بے رحم ہے۔ میری بہن جلنا نہیں چاہتی تھی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میری بہن کو گھسیٹ کر چتا تک لے جایا گیا، اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دیے گئے، میں اسے بچا نہ سکا۔ وہاں کم و بیش 150 لوگ موجود تھے مگر سب مذہب کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، کوئی بھی اسے بچا نہ سکا۔ میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا، مجھے لکڑیوں کے جلنے کی آوازوں کے ساتھ میری بہن کی چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی رہیں۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو شعلے بہت بلند ہو رہے تھے اور ان شعلوں میں مجھے بہن تڑپتی ہوئی چیختی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر بے رحم شعلوں نے اس کی چیخیں ہمیشہ کے لیے بلند کر دیں، مجھے غشی آنے لگی تھی۔ میں وہاں سے گھر کی طرف بھاگ آیا، مجھے ابھی تک بہن کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ مجھے اپنے مذہب سے نفرت ہو گئی ہے۔ ناظرین، عمران بلازری نے کہا کہ وہ مذہبی کیا جس سے انسانوں کو نفرت ہو جائے، وہ مذہبی کیا جو انسان کو جینے کے حق سے محروم کر دے۔ کوئی مذہب بربریت کی اجازت نہیں دیتا۔ میں تمہیں اپنے مذہب میں لانے کی کوشش نہیں کر رہا، بس اپنے مذہب کے متعلق بتا رہا ہوں کہ میرا مذہب عورت کے لیے بہت نرم ہے۔ اگر کسی عورت کا خاوند مر جائے تو اسے اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی عدت پوری کر کے دوسری شادی کر لے اور اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ جوان عورت کی تو کوشش کر کے جلد دوسری شادی کر دی جاتی ہے۔ ہمارا مذہب اسلام عورت کو ذرا بھی جسمانی اذیت دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ جگ موہن نے کہا کہ ہمارے پنڈت دودھ پیتے بچے کی قربانی کر دیا کرتے ہیں۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ قحط سالی کا خطرہ ہو جائے یا سیلاب کا ڈر ہو تو یہ پنڈت کسی بھی معصوم کو پکڑ کر ذبح کر دیتے ہیں
اور اس کی لاش جلا دی جاتی ہے۔ ابھی ہمارا راجہ غزنی سے شکست کھا کر آیا ہے تو پنڈتوں نے اسے کہا ہے کہ وہ ایک کنواری لڑکی کی قربانی دے تو اس کی شکست فتح میں بدل سکتی ہے۔ بلاذری نے پوچھا کہ یہ قربانی کب دی جا رہی ہے تو جگموہن نے جواب دیا کہ ابھی پنڈت کسی خاص رنگ، شکل، عمر کی جوان اور خوبصورت لڑکی کی تلاش میں ہیں۔ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ لوگ اپنی کنواری بیٹیوں کو مندر میں بھیجا کریں۔ لڑکیاں مندروں میں جاتی ہیں مگر پنڈتوں کو وہ خاص لڑکی نظر نہیں آئی۔ بلاذری نے پوچھا کہ تمہاری کوئی بہن کنواری تو نہیں؟ جگموہن نے جواب دیا کہ میری ایک چھوٹی بہن ہے جو کنواری ہے مگر میں اسے مندر نہیں جانے دیتا۔ میرے باپ نے بھی اسے مندر جانے سے منع کر رکھا ہے۔ میری بہن بہت خوبصورت ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ پنڈتوں کے سامنے آ گئی تو وہ اسے قربانی کے لیے منتخب کر لیں گے۔ ناظرین، عمران بلاذری کو موقع مل گیا تھا۔ اس نے جگموہن کو اپنے مذہب کے بنیادی اصول سمجھاتے ہوئے کہا کہ ہمارا مذہب بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود اور اس کے حقوق دینے کے لیے آیا ہے۔ جگموہن کا دل زخمی تھا، اسے عمران کی باتیں سن کر بہت تسکین ملی۔ تم نے اچھا کیا کہ اپنی بہن کو ان پنڈتوں سے چھپائے رکھا ہے۔ بلاذری نے کہا کہ راجہ جے پال کو اگر شکست ہوئی ہے تو اس میں اس کی اپنی غلطی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو فریب دے رہا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسے تمہارے پنڈت فریب دے رہے ہیں۔ ہر کوئی بادشاہ یا مہاراجہ کی خوشنودی چاہتا ہے، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور یہ مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے اور عیسائیوں میں بھی ہوتا ہے۔ جاہل پنڈتوں کے پاس مذہب کی پیشوائی ہوتی ہے، اس لیے وہ توڑ مروڑ کر اپنے بادشاہ کو خوش کر لیتا ہے۔ تمہارے پنڈتوں نے بھی یہی کیا ہے۔ راجہ جے پال کو یہ کہنے کی بجائے کہ اپنی غلطیوں اور سلطان کی کامیابی کو پرکھے اور اپنی فوج میں رد و بدل کرے، پنڈتوں نے یہ کہہ کر اس کا دل پرچایا ہے کہ دیوتا اس سے ناراض ہیں، لہٰذا وہ قربانی مانگتے ہیں۔ تم جسے اپنے مذہب کی خرابی کہتے ہو، یہ دراصل تمہارے مذہبی پیشواؤں پنڈتوں کی خرابی ہے۔ انسانوں کی پیدا کردہ خرابیاں ہمارے مذہب میں بھی ہیں۔ ہمارے بھی مذہبی پیشوا بادشاہوں کو خوش کرنے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسی قباحتیں پیدا کر لیتے ہیں جنہیں انسانی ذہن قبول نہیں کرتا، مگر وہ اس پر مذہب کی چھاپ لگا کر لوگوں کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ اگر بادشاہ اپنے تخت و تاج کی مضبوطی کے لیے مذہب کو استعمال کرے اور مذہب کی آڑ میں بیٹھ جائے، مذہبی پیشوا اسے مذہب کے ہی اصولوں اور فلسفوں کو توڑ مروڑ کر اسے آڑ مہیا کرتے ہیں۔ اگر یہی حکمران مذہب سے منہ پھیر کر رعایا پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دے تو یہی مذہبی پیشوا اس کی دھاندلیوں اور جھوٹ کو مذہبی جواز مہیا کریں گے۔ مذہب ہر کسی کے لیے قابل قبول ہوتا ہے، مذہب کو اس کے پیشوا قابل نفرت بناتے ہیں۔ جگموہن نے پوچھا کہ کیا تمہارے مذہب میں انسانوں کی قربانی دی جاتی ہے؟ عمران بلاذری نے جواب دیا کہ نہیں، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا مذہب اسے قتل کہتا ہے۔ اگر ہمارا مذہبی پیشوا کسی کو انسانی قربانی کے لیے تیار کرے گا تو وہ پیشوا قاتل کہلائے گا اور سزائے موت پائے گا۔ مسلمان میدان جنگ میں اپنی جانیں دیا کرتے ہیں اور یہی سلطان سبکدگین کی کامیابی کا راز ہے۔ میں تمہارے مذہب کی توہین نہیں کرنا چاہتا، حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے کئی ایک خدا نہیں ہیں اور ہمارا خدا پتھر اور مٹی کا بھی نہیں۔ اپنی عقل استعمال کرو، یہ بت مندروں میں دھرے رہتے ہیں اور تم انہیں صرف مندروں میں ہی دیکھ سکتے ہو، یہ اپنے اوپر بیٹی مکی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ ان بتوں میں جان نہیں ہے، روح نہیں ہے۔ ہمت کرو تو ایک بت کو توڑ کر دیکھو، پھر دیکھنا یہ اپنے ٹکڑے جوڑ سکتا ہے یا نہیں اور تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ ہمارا خدا مسجد میں نہیں رہتا، وہ ہر جگہ اپنی شان کے مطابق موجود ہوتا ہے اور ہمارے دلوں میں بھی رہتا ہے۔ ہماری شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ کسی انسان کا خون نہیں مانگتا اور نہ کسی کنواری کو اپنے سامنے ذبح کروا کر خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، عمران کی باتوں کا جادو جگموہن کو محصور کر رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ عمران کی زبان میں ایک سحر تھا اور دوسری وجہ جگموہن نے اپنی پیاری بہن کو زندہ جلتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ انسانی جذبات تھے جو پنڈتوں اور
پتھر کے خداؤں پر غالب آ گئے تھے۔ عمران نے اسے اپنے مذہب سے منحرف کر دیا تھا۔ ناظرین، جگ موہن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کے چہرے پر دہشت کا سا سما تھا۔ اسے اپنی بہن ابھی بھی جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ عمران نے کہا کہ تمہارا غم ایسا ہے جو بانٹا نہیں جا سکتا۔ میں ہمدردی کے 2-4 الفاظ کہہ سکتا ہوں۔ اگر میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں تو مجھے بتانا۔ غم کی حالت میں ہمدردی کے 2-4 الفاظ بھی مل جائیں تو وہ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ ناظرین، جگ موہن عمران بلازری کا مرید ہو گیا۔ وہ عمران کی باتوں کو دل میں بٹھانے لگا۔ ایک روز بلازری کو کام سے چھٹی تھی۔ وہ جگ موہن کو اپنے ساتھ شکار پر لے گیا۔ اس کے پاس ایک تیر کمان تھا۔ یہ بھی موہن کے دل کو بہلانے کے لیے بلازری نے منصوبہ بنایا تھا۔ وہ دونوں جنگل میں دور نکل گئے۔ دونوں نے بہت سے پرندے شکار کیے۔ ناظرین، جگ موہن نے بلازری سے کہا کہ تم نے مجھ سے ناحق ان پرندوں کا خون کروایا ہے۔ میں برہمن زادہ ہوں اور برہمن گوشت نہیں کھاتے۔ بلازری نے کہا کہ اگر تم گوشت کھاؤ تو تمہارے خیالات بدل جائیں گے۔ میں تمہیں آج گوشت کھلاؤں گا۔ اگر پتھر کے کسی بت نے تمہیں کوئی سزا دی تو وہ میں بھگتوں گا۔ ناظرین، بلازری نے پرندوں کے پر کاٹے، انہیں صاف کیا اور لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کو بھوننے کے لیے لکڑیوں پر رکھ دیا۔ نمک وغیرہ بلازری ساتھ لے کر گیا تھا۔ پرندے بھون کر تیار ہو گئے تو دونوں کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ موہن گوشت کو ہاتھ لگانے سے ڈر رہا تھا مگر عمران کے الفاظ کے جادو نے اسے کھانے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، موہن نے ایک پرندہ اٹھایا اور اس کو منہ میں ڈال کر کاٹی کی تو اسے گوشت کا ذائقہ اچھا لگا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے گوشت اپنے منہ میں ڈالا تھا۔ اس کو اتنا بھلا محسوس ہوا۔ اس نے پورا پرندہ کھا لیا۔ جگ موہن بولا اور کھاؤں گا۔ وہ ایک اور پرندہ کھا گیا۔ ناظرین، بلازری نے کہا کہ ایک اور کھا لو۔ موہن ایک اور کھا گیا۔ موہن نے اب چوتھے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بلازری نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ بس کرو، تمہارا پیٹ گوشت کا عادی نہیں ہے، اس لیے پہلی بار ہی زیادہ کھاؤ گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا۔ تم میرے گھر آتے رہتے ہو، میں تمہیں گوشت کھانے کا عادی بنا دوں گا۔ جگ موہن نے بلازری کے منع کرنے کے باوجود ایک اور پرندہ کھا لیا اور بولا کہ بھاگیں دوڑیں گے تو ہضم ہو جائے گا۔ اس روز کے بعد موہن بلازری کے گھر آتا تو گوشت کی فرمائش کرتا۔ ناظرین، بلازری اس کے لیے گوشت تیار کر کے رکھا کرتا تھا۔ یہ گوشت کا اثر تھا یا بلازری کی باتوں کا کہ جگ موہن اپنے مذہب سے متنفر ہو گیا اور عمران بلازری اپنی ذہانت میں کامیاب ہو گیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 18 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔